دوسری بات یہ کہ آج کل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے گناہ محسوس ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ گناہ نہیں ہیں، یا سمجھتے ہیں گناہ ہے، لیکن ان کی جو نفرت اور جو ان کی قباحت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ کسی بھی اعتبار سے سمجھیں، دین سے دوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتی ہے اور ہم اس کو کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اس میں سے 3 چیزیں آپ کے سامنے مجھے بیان کرنی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر، حدیث کا مطلب ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ ہم نے بارہا سنا ہوگا، قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہے، کوئی کسی کا پرسار حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا، دوست چھوڑ دیں گے۔ یہ والد جو دنیا کے اندر ہمارے ایک ایک ناز و نخرے کو پورا کرنے والے ہیں، قیامت میں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ ماں جو والد سے ہمارے لیے لڑ جاتی ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ وہاں ہر آدمی اپنا اپنا دیکھے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ 3 لوگوں سے بات نہیں فرمائے گا، اور بات ہی نہیں فرمایا ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان سے رحمت دیکھے گا نہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے پریشان کرنے والا عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، فرمانے لگے من ہم خوابوا وخسروا، من ہم یا رسول اللہ، کہ وہ تو ہلاک ہو گئے، وہ تو برباد ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسبل، پہلا شخص فرمایا المسبل کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر اپنے پائجامے کو یا پتلون کو یا جو بھی پہنتا ہے نیچے حصے میں پہننے والا، چاہے وہ ٹراؤزر وغیرہ ہو، اس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا آدمی، ٹخنا اس کا چھپ جائے، کیونکہ مردوں کے لیے ٹخنے کو چھپانا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے ٹخنے کو دکھانا جائز۔ ٹخنا مطلب یہ والا جو گٹا ہوتا ہے، یہ عورتوں کے لیے دکھانا جائز نہیں ہے، کو دکھانا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے چھپانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ہلکا پھلکا گناہ نہیں ہے، ایسا گناہ ہے اس کرنے والے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جہاں صرف اللہ کی رحمت کا سہارا ہوگا، جہاں رسول اللہ کی شفاعت کا سہارا ہوگا، اللہ کے نبی بھی چہرہ پھیر لیں گے، اللہ بھی چہرہ پھیر لے گا، بتاؤ کون پرسان حال ہوگا؟ حالانکہ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، آدمی بس فیشن میں پہنے ہوئے ہے، اور اکثر ہم نوجوان طبقہ اس چیز کے اندر مبتلا ہے، اور ایسا نہیں جان بوجھ کے کرتا ہے، بہت سے کچھ ہی ایسے ہوں گے جان بوجھ کرتے ہوں گے، بس ایک غفلت کی بنا پر یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ آج سے ہم اپنا جو ٹراؤزر یا پینٹ جو بھی پہنیں گے وہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسبل، جو آدمی ٹخنے سے نیچے پائجامہ ٹراؤزر جو چیز بھی پہنتا ہے اگر نیچے کرنے والا ہے، اللہ رحمت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، پلس دردناک عذاب دے گا۔ دوسرے فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ یہ بہت ہوتا ہے، ہم نے کسی کو کوئی ہیلپ کر دی، کوئی مدد کر دی، اور کبھی ہم سے ہمارا کام پڑ گیا، اسے نہیں کی، پھر پر کوئی مجبوری لکھا، ہم کہتے ہیں وہ دن بھول گیا جب میں نے تیرا یہ کام کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احسان کر کے جتلانے والا بھی اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کی جو مثال حدیث سے لکھی ہے وہ ایسی ہے جیسے کتا جو ہوتا ہے جانور، وہ جب قے کر دیتا ہے، الٹی کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس قدر غلیظ کام یہ ہے کہ آدمی احسان کر کے دوسروں کو جتلاتا ہو، کیونکہ جو ہم نے مدد کی ہے وہ کسی نے کی کہ اللہ نے حکم دیا اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنے بھائیوں کی دیکھ ریکھ کرو، کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا تو ہم احسان نہیں جتلا سکتے۔ اگر ہم نے احسان جتلا دیا اس کا ثواب ختم ہو گیا، چاہے ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہوں، چاہے ہم نے کتنا ہی اس کے لیے وقت دیا ہو، ایک آدمی بیمار ہو اور ہم نے اس کے لیے ہاسپٹل میں وقت گزارا ہو، لیکن جب ہماری باری آئی اس نے نہیں گزارا، وہ اس کی ہیڈنگ ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ارے ایک وقت تھا میں نے تیری ہیلپ کیا، تو نہیں کرتا ہے ہمارا، تو یہ ہم نے اس کو احسان جتا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ احسان جتانے والا بھی اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، اس کی طرف بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ تیسرا آدمی فرمایا، ایک ہو گیا المسبل، دوسرا المنان، پہلا ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والا، دوسرا احسان کر کے جتلانے والا، اور تیسرا فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ المنفق بولتے ہیں تجارت کرنے والا، ایسا تاجر جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو بیچنے والا ہے۔ سب لوگ بزنس مین ہیں، سب بزنس کرتے ہیں، شاپ ہیں یا کوئی بھی سیلس مین وغیرہ ہیں، وہ اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کے بیچتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال کیا ہے؟ فرض کرو یہ کپڑا ہے، ہمارے کپڑے کی دکان ہے، کوئی گراہک آیا کسٹمر، اس نے کہا یہ کپڑا دے دو، آپ نے کہا یہ 100 روپے میٹر ہے،
پھر اس نے کہا کہ نہیں 100 تو نہیں، بہت مہنگا ہے، بارگیننگ کی، اس نے کہا 80 روپے میٹر دے دیجیے۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں 80 تو مجھے بھی نہیں پڑا، یعنی 80 کا تو مجھے بھی نہیں ملتا ہے، حالانکہ وہ 70 کا ملا ہوا ہو، تو یہ جھوٹ ہو گیا نہیں ہو؟ ایک ہے کہ 80 کا ملا ہی نہیں ہو، تب تو ٹھیک ہے اس نے بتایا۔ پھر بعض مرتبہ کسٹمر کو مطلب کہ قابو میں رکھنے کے لیے لوگ قسم بھی کھا لیتے، ارے ایمان سے بھی بولتے یا قسم سے بھی کہ قسم سے مجھے اتنے کا نہیں ملا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا تاجر تجارت کرنے والا اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرنا۔ اس حدیث کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا کیونکہ یہ جو 3 چیزیں ہیں وہ عام طور سے بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اس کو تو بزنس کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ تجارت کی نبوت سے پہلے اللہ کے نبی شام مال لے کر کے گئے اور تجارت کر کے ایمانداری سے لے کر آئے، اتنا منافع کما کے دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس سے پہلے ان کے مال میں اتنا نہیں ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے خود تجارت کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خود تاجر تھے۔ ہمارے اکابر میں آج بھی بڑے بڑے لوگوں کی تجارت کی دکانیں ہیں، شاپس ہیں، اور مختلف اس کے بزنس ہیں، کیا ان کے بزنس نہیں چلتے؟ اللہ کہتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ جو علماء ہیں ایک مثال دیتے ہیں رزق کی مثال، کہ جیسے رزق ہے، مرغی ہے نا، مرغی ایک تو اس کو یہ ہے کہ پیالی میں دانہ دیا اور رکھ دیا، مرغی کے سامنے کر دیا، اس نے فٹافٹ اس کو چگ لیا اور پیٹ بھر لیا۔ ایک دانہ یہ ہے کہ اس دانے کو لیا اور یوں صحن میدان میں بکھیر دیا۔ اب بتاؤ وہ میدان میں سے اٹھائے گی، اس میں زیادہ وقت لگے گا یا پیالی میں سے اٹھانے میں زیادہ وقت لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے، میدان میں گھومے گی، ادھر ادھر تلاش کرے گی، اس میں زیادہ وقت لگے گا، اور سامنے مل گیا اس میں وقت کم لگے گا۔ کہا کہ آدمی جب محنت کرتا ہے حلال طریقے سے تو اللہ اس پیالی میں رزق جمع کر کے اس کو دے دیتا ہے، اور جب حرام طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس رزق کو پھیلا دیتا ہے چاروں طرف۔ پھر آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، پھر بھی سکون کا رزق نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ اگر حرام طریقے سے رزق کمایا گیا، اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کا جسم کا وہ گوشت جو حرام مال سے پرورش پایا ہو وہ جہنم کا حقدار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ظاہری طور پہ لگتی ہیں، لیکن ان کا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ہمیں ضروری چیزوں کو سیکھنا چاہیے، دین کی مجلس بھی اسی مناسبت سے، علم کی مناسبت سے، جو میں نے کہا کہ ایسے ہم نماز پڑھتے، نماز کے بیسک مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ہماری نماز کب ہو رہی ہے کب نہیں ہو رہی ہے، اپنے امام صاحب سے، اپنے محلے کے بستی کے علماء سے، یا آپ کے فرینڈ میں کوئی ہو، دوست میں کوئی ہو، رکھو، کسی سے بھی رکھو۔ اگر ہم علماء سے کٹ جائیں گے، دیندار لوگوں سے کٹ جائیں گے، تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان ایسا ہو جائے گا کوئی بھی لے کے چلا جائے گا۔ آج فتنے کا ایسا دور ہے، میٹھی میٹھی باتیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم دین سے بدرم ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اسلام سے زیادہ نہ پاک مذہب کوئی تھا اور نہ ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، پریکٹیکل لائف ایسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر کے دکھلائی، اور لوگوں نے دیکھا آج گورے بھی رسول اللہ جب حد 100 کتاب کا شاید بعض لوگوں نے نام سنا ہو، اس میں جب ایمانداری پر، اعلیٰ صفات پر جب کسی ہستی کا نام لکھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو آپ کے اخلاق اس معیار کے ہوں گے، بہت تفصیل گفتگو کی جا سکتی ہے موضوعات پہ۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق اچھے رکھنے ہیں، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں اپنے کام کے اندر حرام چیزوں سے بچنا ہے، اپنی زبان کو گالی، جھوٹ، حسد، بغض، نفرتوں سے دور رکھنا ہے، اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے، یہاں بیٹھنے والوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔